صرف موٹر سائیکل لینے کی ضد پر اپنی 2 بہنوں، اپنی والدہ اور بھائی کو چاقو سے قتل کر دیا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس دفعہ جو والد کی طرف سے 50,000 روپے باہر سے آ رہے ہیں، ان کو والد باہر کام کرتا تھا، آؤٹ آف کنٹری کام کرتا تھا، تو 50,000 روپے یہ ضد لگی ہوئی تھی کہ وہ اس دفعہ گھروں میں کوئی اخراجات پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آپ نے کوئی اگر چیز لگوانی ہے تو کام کرانا ہے تو کراتے رہیں، مجھے تو بائک چاہیے، میں چل کے تھک گیا ہوں. اس نوجوان کی ضد آ گئی اور ضد اس کی پکی آ گئی. اس میں بعض ٹائم انہی گھروں کے اندر مثال تب پیدا ہوتے ہیں جب پورے گھر کے لوگ ضدی ہوں، تو اس میں ایک بچہ سے پیدا ہو جاتا ہے جو ان سب سے آگے نکل جاتے ہیں. تو لہٰذا ضد کا ایک نقصان یہ بھی پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے بھائی اس کی بستی کرتا رہا، اس کی بہن نے بھی، اس کی والدہ بھی، کہ نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا، تم کام کرتے ہو نہیں، نہ تم اسٹڈی کرتے ہو، تمہارے کام ہے پڑھائی کے اور تم فضول کام میں پڑھ گئے ہو، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں. تو یہ ایک لیکچر روزانہ اس کے اوپر جھاڑ دیا جاتا تھا. ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک 10-15 دن کی بات ہو اور اتنا بڑا کام نہیں، یہ بلکہ 6 ماہ سے ہو سکتا ہے، 8 ماہ سے ہو سکتا ہے. بہرحال 50,000 روپے آئے جو کہ اسے نہ دیے گئے، اور بعد میں اس نے ضد لگائی، اس نے دھمکی دی تو اس کو اور تذلیل کی گئی، ایسی برا بھلا کہا گیا. میں ادھر گیا ہوں جیل کے اندر، میں اپنے ایک دوست سے ملا، میں نے کہا یار جیل میں جانا ہے اور اس قیدی سے ملاقات کرنی ہے کہ ایسی صورتحال کیا پیش آئی. پہلی ملاقات کے اندر میں نے اس کی نبض بھی پہلے چیک کر لی، کیونکہ ہمارا تجربہ بھی ان چیزیں بھی ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جو مریض ہوتا ہے اس کی کیا نبض ہوتی ہے. تو اس کی نبض پرسکون تھی، اس کی نبض کے اوپر کوئی ایسا دباؤ نہیں تھا، لیکن اس کے اندر ایک غم کی فضا چل رہی تھی جس میں آپ ندامت کہہ سکتے ہیں، اور اس کا براہ راست اس کی آنتوں کے اوپر اثر تھا، اس کے معدے کے اوپر اثر تھا، جس سے مجھے سمجھ آئی ہے. لیکن اس کا جو دماغ تھا آزاد تھا. میں نے پوچھا آپ نے ایک 50,000 کی خاطر، موٹر سائیکل کی خاطر اپنی 2 جوان بہنوں کو، بھائی کو اور والدہ کو قتل کر دی ہے، کیا آپ کو دکھ نہیں ہے اور یہ کیا صورتحال پیدا ہوئی؟ تو وہ کہتے ہیں پہلے تو روتا رہا، بتاتے ہی تھا، بار بار میں نے اسے تسلی دی اور میں نے سکھایا سے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں. تو بہت سے لوگ ان کو کوئی بیماری تھی، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا، کئی لوگوں کو جنات تھے، کئی لوگوں کو برسائے تھے. اس طرح میں نے اس کو اس طرف لایا تاکہ وہ بتائے کوئی ایسی چیز تو نہیں. بالآخر جب اس نے بولنا شروع کیا تو پھر رہ جائے گی. یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو یہ بائک لینے کے لیے کئی دفعہ کہا گیا تھا، لیکن وہ ہر دفعہ اس کو نہ کرتے رہے، یعنی وہ لارا تو لگاتے رہے لیکن دیتے نہیں تھے. اور جب بات شدت آتی کہ تو مجھے گالیاں دیتے تھے، یعنی بھائی بھی سے گالیاں دیتا تھا، والدہ اور بہنیں بھی سے گالیاں دیتی تھی. جب فون پہ اس کا والد اس سے بات کرتا تھا تو وہ بجائے اس کو سلام دعا کرتا، بیٹا سے پوچھتا کہ تعلیم کیسے جا رہی ہے، اور وہ اپنے ابو سے سلام دعا کرتا، کچھ امید رکھتا، تو والد صاحب بھی اسی طرح کے تحفے دیتے تھے. نتیجہ بچے کے اندر زہر پیدا ہوتا گیا، شدت پیدا ہوتی گئی. یاد رکھیے زہر کو جنم دیتی ہے. زہر نے زہر کو ایسا جنم دیا، اسی زہر نے پورے گھر کا قتل کر دیا اور وہ سارا گھر ختم ہو گیا. والد آؤٹ آف کنٹری ہے، بیٹا جیل میں، اور گھر خالی ہو چکا ہے. تو اس میں آپ مکمل میں نے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بیٹی کے پیچھے جو ایک چیز کر فرما تھی وہ فیملی کا بیہیویئر تھا، ان کے گھروں کا ان کا رویہ تھا. وہ 1 سال کے اندر اس کے اوپر مسلسل تنقید کرتے رہے، اسے پورا سال تکلیف پہنچاتے رہے، اسے تکلیف دیتے رہے، اس کی عزت نہیں کرتے تھے، اس کی رائے نہیں سنتے تھے، اسے کسی بھی صورت اپنا نہیں بناتے تھے. جب آپ ایک بچے کو بالکل الگ کر دیتے ہیں اور اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ کسی کام کا نہیں، اور لیکچر بھی روزانہ دیتے ہیں، فائدہ آپ اسے دیتے نہیں، تو اس کے اندر ایک زہر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو کسی کو بھی میری ضرورت نہیں، اور وہ اس چیز کو اپنے اوپر ایک دشمنی کے طور پر لیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ مجھے اپنا نہیں سمجھتے. تو اب یہ زہر بنتا گیا. بالآخر ایک ایسی جھڑپ بھی ہو گئی جس پر اس سے شدید غصہ آیا اور اس نے ایک ارادہ کر لیا. اس ارادے کے اوپر آپ کو سمجھاتے چلیں، ایسے لوگوں کے اوپر جس سے آپ مسلسل آپ تکلیف دیتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ بالکل آپ ہٹ جاتے ہیں اور ان سے پیار کا معاملہ نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے اوپر ایک شیطان آ جاتا ہے. وہ ناپاک شیطان اس کو ایسے وسوسے بھیجتا رہتا ہے جس سے ان لوگوں کا بار بار دھیان قتل کی طرف جاتا ہے یا خودکشی کی طرف جاتا ہے. تو اس نے کیونکہ ماں باپ سے یہ نفرت شدید نہیں کرتا تھا، شدید نفرت کرنے والا بچہ خودکشی کر جاتا ہے کہ تاکہ وہ ماں باپ کو تکلیف دے. میں نے باہر ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ بہت سی خودکشی اس لیے ہو جاتی ہیں، وہ اس میں سے اکلوتا بیٹا ہوتا ہے ان کا جوان، کیونکہ وہ ماں باپ ان کی بات نہیں سن رہے ہوتے، وہ ماں باپ کو تکلیف دینے کے لیے، وہ کیونکہ اس کا ذہن میچور نہیں ہوتا، زہر بھر چکا ہوتا ہے تو خودکشی کرتا ہے.
اس میں واضح طور پر یہ چیز ثابت ہو گئی کہ وہ اپنے ماں باپ بہن سے شدید نفرت نہیں کرتا تھا، لیکن اس کو حق نہ ملنے پر ان سب کو دشمن تصور کر لیا اور شیطان کے وسوسے میں آتے ہوئے بالآخر رات کے اندھیرے میں یہ انتہائی افسوسناک اس نے قدم اٹھایا۔ تو ایک اہم بات جو اس نے بتائی، جس کا وہ واضح طور پہ ثبوت آ بھی جاتا ہے کہ شیطان ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ قتل کرنے کے بعد میرے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ تھا، جیسے کہ مجھے کوئی اکسا رہا تھا، جیسے کہ کوئی مجھے پریشرائز کر رہا تھا، جیسے میں بالکل ایک بہت سخت دنیا میں تھا، مجھے کچھ کرنے کا کہا جا رہا تھا، میرا دماغ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں کچھ کروں، اور وہ جب تک میں کر نہ پاتا تھا تو میرے دل کی دھڑکن تیز رہتی تھی اور میرے دماغ کی حرکات بھی تیز رہتی تھی، اور مجھے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ سونے کا، اور میرے دل میں یہی بات آتی تھی کہ میں اب کچھ کر گزروں گا، یہ باتیں میرے ذہن میں آتی تھی۔ لیکن قتل کرنے کے بعد وہ جو ایک بہت بڑا بوجھ تھا میرے ذہن کے اوپر، حالانکہ مجھے موٹر سائیکل نہیں ملا، مجھے سب سے بڑی ضرورت تھی اور مجھے وہ شوق تھا موٹر سائیکل چلانے کا، مجھے اندھا شوق تھا، مجھے نہیں ملا۔ اس کے علاوہ میں قید کی زندگی جی رہا ہوں، نہ اس موٹر سائیکل کی کوئی چیز یاد آتی ہے، نہ جیل کے اندر مجھے کوئی بھار ہے۔ تو میں نے اس کو بتایا، جب شیطان نے آپ کو تباہی کی حالت میں پہنچا دیا، آپ کے خاندان کو ختم کرا دیا جو کہ آپ کا کھلا دشمن ہے، تو اب اس نے آپ کے ساتھ رہ کر کیا کرنا؟ وہ اب جا کر کہیں اور محنت کر رہا ہے، اور وہ اب آپ کی طرف آنے کو اس کو کوئی فائدہ نہیں، آپ پھانسی کے قریب جا رہے ہیں، اور یا آپ نے پوری زندگی جیل میں رہنا ہے، اور آپ کے ماں باپ دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اور آپ کا والد آؤٹ آف کنٹری دکھ کا مارا بیٹھا ہوا ہے۔ اب شیطان کے کوئی کام ادھر نہیں باقی بچا کہ آپ کے اوپر بوجھ بنے، آپ کو بے صبر کرے، آپ کے اندر جوش پیدا کرے، آپ کے اندر زہر بنی ہوئی زہر کو ابھارے، تو اب اس کی ٹپڑیاں ختم ہو گئی۔ تو دوستو یاد رکھیں، جب بھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، جب بھی آپ اشتعال میں ہوتے ہیں، جب آپ ضد کے اوپر ہوتے ہیں، تو آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اسے ڈیلے کر دیں، آپ وہ جگہ چھوڑ دیں۔ آپ اپنے ماں باپ کو کم از کم وہ اتنا بھی کر سکتا تھا کہ وہ یہ ماں باپ کو چھوڑ جائے، کہیں آؤٹ آف کنٹری چلا جائے، دوسرے شہر میں چلا جائے، کسی ہوٹل بھی کام کر لے، وہ جلد واپس آتا، کامیاب ہو کے آ جاتا، وہ پیسے بھی کما سکتا تھا، موٹر سائیکل لے سکتا تھا۔ لیکن ثابت ہوتا ہے کل کی تمام رگیں شیطان نے کنٹرول کی ہوئی تھی، اور باقی جو اس کے پاس ایک نکارہ علم تھا، نکارہ ایک جو اس کے اوپر بوجھ اور زہر تھا، اس کا استعمال کر کے اس نے بہت بڑا قدم اٹھایا۔